میں سب سے پہلے زلفی بخاری آپ کو اور ورکرز ویلفیئر فنڈ کے اندر آپ کی ٹیم کو، جو پوپلزئی صاحب نہیں ہیں آج، ان کو، آپ کی ساری ٹیم کو آج خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہ جو آپ نے آغاز کیا ہے 25 سال پرانے پروجیکٹ کو ریوائیو کر کے آج آپ نے یہ سب ریالٹی کر دی اور لوگوں کے لیے تیار کر دیے ہیں فلیٹس اور جو گھر ہیں. یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے، بہت بڑی اچیومنٹ ہے، اس لیے کہ 25 سال سے کبھی کسی نے نہیں سوچا تھا کہ یہ بھی اس کو بھی پرائیورٹی بنائیں کہ ہم وہ لوگ جو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ اپنا گھر خرید سکتے ہیں، اپنا گھر بنا سکتے ہیں. تو ان لوگوں کے لیے ہمارے بدقسمتی سے ملک میں کبھی بھی پرائیورٹی نہیں تھی. یعنی ہم سب چیزوں کا سوچتے تھے لیکن اس طبقے کا کبھی نہیں سوچا اس ملک نے. اور یہ جو ہم جب نیا پاکستان کہتے ہیں، نئی سوچ کا نام ہے، ایک نئے مائنڈ سیٹ کا نام ہے. اور نیا پاکستان کا مطلب کہ ایک معاشرے کو، صرف ایک گورنمنٹ نہیں، ایک ملک کے فیصلہ کرے کہ ہم نے اپنے اس طبقے کو جو کمزور ہے، جو زندگی کی ریس میں پیچھے رہ گیا ہے، ہم نے اس کو اوپر لے کے آنا ہے. یہ ذمہ داری ہماری ہے سب کی. اور گورنمنٹ سب سے پہلے اپنے ایکشن سے یہ ثابت کرتی ہے کہ وہ ایک نئی سوچ لے آئی ہے، ایک نیا طرز حکومت لے آئی ہے. تو یہ ہم کوئی کسی پہ احسان نہیں کر رہے، یہ ورکرز کا حق ہے، محنت کش لوگوں کا. اور اب تک جس طرح زلفی نے بتایا کرائے پہ ملتے تھے گھر ورکرز کو، اب یہ ان کے اپنے گھر ہیں. یہ وہی کرایہ دے کے، وہ جو کرایہ ہوگا وہ قرضوں کی قسط میں چلا جائے گا اور وہ گھر بھی ان کا اپنا ہو جائے گا، اپنی مالکیت ہو جائے گی. اور ہر انسان جانتا ہے کہ کتنا ایک اپنا گھر ہونا سب سے بڑی نعمت سمجھی جاتی ہے. دیہات کے اندر، گاؤں کے اندر تو پھر بھی آسان ہوتا ہے، لوگوں کو اپنا چھت اپنی خرید لے، بنا لے. لیکن شہروں کے اندر جدھر زمین مہنگی ہے، ناممکن ہے کہ ایک مزدور، ایک محنت کش، ایک تنخواہ دار، بلکہ پولیس والا، بلکہ جو گورنمنٹ سرونٹس ہیں، جو کلاس 4 کے ہیں، کلاس 6 کے ہیں، ناممکن ہے ان کے لیے کہ یہ کبھی بھی اتنا پیسہ ان کے پاس ہو کہ اپنا گھر خرید سکے شہروں میں. تو یہ جو آج ہم نے یہ آغاز کیا ہے، یہ صرف اس لیے کیا کہ اب ہم نے ایک نیا قانون لے آئے ہیں. ہم نے ایک تو گورنمنٹ نے پوری طرح انسینٹیوز دیے ہیں، لیکن جو ایک قانون ہے جسے بینکس پہلی دفعہ قرضے دے سکتے ہیں، اور ہمیں 2 سال لگے اس قانون کو عدالت سے کلیئر کروانے میں. اور قانون کا نام ہے فورکلوجر لا. یہ قانون، یہ جب تک عدالت سے ہم کلیئر نہیں کرواتے تھے تو بینک پیسے ہی نہیں دیتے تھے، قرضے ہی نہیں دیتے تھے. تو آج اگر ہمیں ڈیلے ہوا ہے، یہ جو ہم نے وعدہ کیا تھا لوگوں سے گھر بنانے کا، اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ 2 سال کے بعد وہ فورکلوجر قانون عدالت سے کلیئر ہوا. اور اب ممکن ہے بینک سے پیسہ، یعنی بینک قرضے دیں گے، جس کو مورگیج کہتے ہیں. اور یہ کبھی بھی نہ ہم کر سکے اگر بینکس اس کے اندر شامل نہ ہوں. تو اب بینکس پوری طرح شامل ہیں. اور میں آج ادھر سے اسٹیٹ بینک گورنر رضا پاکر کو خاص طور پہ پھر سے تاکید کرتا ہوں کہ سارے پرائیویٹ بینکس کو جنہوں نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ تقریباً 380 ارب انہوں نے صرف گھروں کے لیے قرضوں کے لیے رکھے ہوئے تھے، مورگیج کے لیے رکھے ہوئے، وہ اب انفورس کریں، ان کے لیے آسانی کریں کہ لوگوں کے لیے، ایک عام آدمی کے لیے قرضہ لینا آسان ہو. ہمارا جو نیا پاکستان ہاؤسنگ ہے،
اس نے پوری جس طرح ہر فلیٹ پہ 3 لاکھ روپیہ گورنمنٹ دے رہی ہے سبسڈی، تاکہ آسان ہو آپ کے لیے، قرضوں کی قسط آسان ہو ہر مہینے دینے کے لیے، تو وہ ہم گورنمنٹ 3 لاکھ روپیہ ہر گھر کے اوپر دے رہی ہے، ہر فلیٹ پہ دے رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم نے جو سود ہے وہ بھی روک لیا۔ ہم نے گورنمنٹ یہ انشور کرے گی کہ 5% سے اوپر سود نہ جائے، تو 20 سال تک یہ سود وہی رہے گا۔ بشک ہمارے ملک کا سود اوپر چلا بھی جائے خدا نخواستہ، لیکن لوگوں کو 5% سے زیادہ کبھی بھی سود نہیں دینا پڑے گا۔ اور اگلے 20 سال تک آپ کے پاس موقع ہوگا آہستہ یہ قرضوں کی قسطیں دینے کا۔ اور یہ آج آغاز ہے۔ 1500 فلیٹس، اب اگلے فیز میں پھر سے 1500 فلیٹس اور پھر پشاور میں اور ساری جگہ کام شروع ہو گیا ہے۔ ہم پورا آپ کے سامنے جنرل حیدر آپ کو بتانا چاہیے کہ اب کدھر کدھر ہمارے سارے پاکستان میں نیا پاکستان کے ہاؤسنگ شروع ہو چکی ہے، اور ہر جگہ کیونکہ ہاؤسنگ کی کمی ہے، بڑے کم لوگوں کے پاس اپنے گھر ہیں، تو اس کی بہت بڑی ڈیمانڈ ہے۔ لیکن انشاءاللہ یہ جو آج آغاز ہو گیا ہے، مجھے خوشی اس چیز کی یہ ہے کہ ایک پہلی دفعہ ہم اپنے اس طبقے کو، جو میں پھر سے کہہ رہا ہوں جن کے پاس کبھی بھی کیش نہیں ہوتا تھا گھر لینے کا، پہلی دفعہ وہ طبقہ اب اپنے، یعنی سب سے بڑی خواب ہوتی ہے کہ میرا اپنا گھر ہو، تو انشاءاللہ یہ اب شروع ہو گیا۔ اور ہم آپ کو میں یقین دلاتا ہوں کہ جیسے جیسے حکومت کے پاس ہماری آمدنی بڑھتی جائے گی، ہم اور زیادہ پیسہ لگاتے رہیں گے اس ہاؤسنگ کے اوپر، ہم اور زیادہ موقع دیں گے کہ ہمارے وہ لوگ تنخواہ دار محنت کش لوگ، وہ ان کے لیے آسان ہو اپنا گھر خریدنے کے لیے۔ اور یہ موقع میں پھر سے سمجھا دوں، یہ شروع میں زلفی نے کہا کہ ہم گھر بانٹ رہے ہیں، کوئی بھی دنیا کی حکومت، ہم تو چھوڑیں جو امیر ترین ملک بھی ہیں وہ بھی کوئی گھر بانٹ نہیں سکتا، لیکن ہم آپ کے لیے آسانیاں یہ پیدا کر رہے ہیں کہ آسان جو کرائے آپ دیتے ہیں اسی کرائے کی جگہ آپ قسطیں دیں گے، اور آپ کا گھر وہ 20 سال تک آپ قسطیں دیتے جائیں، لیکن گھر آپ کا اپنا ہو جاتا ہے۔ میں آخر میں جو ہم نے ملک میں جو کنسٹرکشن انڈسٹری کی مدد کی ہے، یہ پہلی دفعہ پاکستان میں کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے ہم نے آسانیاں پیدا کی ہیں۔ یہ خود ہر ہفتے میں میٹنگ لیتا ہوں اس کی کنسٹرکشن کی۔ آج پاکستان میں اس کے باوجود کہ کرونا کی وجہ سے ساری دنیا متاثر ہوئی، ساری دنیا کے اندر ان کی معیشت کو نقصان پہنچا، اگر پاکستان آج بچا ہوا ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ ہماری کنسٹرکشن کی انڈسٹری ہے، جو کہ آج سب سے تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے۔ آج سیمنٹ کی قیمتیں اوپر چلی گئی ہیں اس لیے کیونکہ سیمنٹ کی کمی ہو گئی ہے۔ آج جو سریا ہے جو گھروں میں لگتا ہے، اس کی اگر قیمت اوپر چلی گئی ہے تو کنسٹرکشن انڈسٹری چل پڑی ہے۔ اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ہماری کنسٹرکشن انڈسٹری ہے جو سارے ملک میں اس وقت تیزی سے کام کر رہی ہے، اس سے سب سے زیادہ روزگار ملتا ہے۔ اور کیونکہ ہماری ایک نوجوان آبادی ہے، ہمارا سب سے بڑا مسئلہ روزگار کا ہے، اس سے روزگار بھی ملے گا اور اس سے پھر ملک کی دولت میں اضافہ ہوگا، ویلتھ کریشن۔ جب دولت میں اضافہ ہوگا ہی تو ہمارے میں وہ کیپیسٹی، قوت بڑھے گی جو اس ملک کے اوپر قرضے چڑھے ہوئے ہیں ان کی قسطیں واپس کرنے پہ۔ تو یہ کنسٹرکشن انڈسٹری انشاءاللہ ایک ایسا سیکٹر ہے جو اکیلا ہی پاکستان کی معیشت کو بھی اٹھا سکتا ہے، لوگوں کو روزگار بھی دے سکتا ہے اور ہمارے ملک میں دولت میں اضافہ کر سکتا ہے، تاکہ ہمارے اوپر جو چڑھے ہوئے ہیں قرضے، ان قرضوں کو ہم واپس کرنا شروع کریں۔ بہت بہت شکریہ۔